السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمین آمین وإلی غیر النہایہ۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی پاک اور آل نبی پاک کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آج محرم الحرام کی 10ویں رات ہے، یہ شب عاشورہ ہے، اور اس رات کی اہمیت اور آنے والے دن کی جو فضیلت ہے آپ نے مجھ سے پہلے سماعت کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اس روئے زمین پر جو انسان آیا ہے اس کے معاملات دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، اگر انسان اچھا کرتا ہے تو فائدہ خود پاتا ہے، اگر انسان غلط کرتا ہے تو نقصان خود پاتا ہے۔ دنیاوی طور پر یا دینی طور پر انسان جو بھی بہتری کرتا ہے اس کے انعامات اسی کو ملتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف دنیاوی امور کو بہتر بنانے سے انسان صرف دنیا میں بہتر ہو سکتا ہے، اور اگر انسان دینی نقطۂ نظر سے بہتری کرتا ہے تو وہ اس کے بہتر کام یہاں بھی کام آتے ہیں اور قبر اور حشر میں بھی کام آتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے پاس کتنی دولت ہے یہ ہم جانتے ہیں، آپ کے پاس کتنی دولت ہے یہ آپ جانتے ہیں، ہم کتنے مرض میں مبتلا ہیں یہ ہم جانتے ہیں، آپ کتنے مرض میں مبتلا ہیں یہ آپ جانتے ہیں۔ لوگ عیادت کر کے دل بہلا دیتا ہے، مگر مرض کی دقت کو نہ کوئی کم کر پاتا ہے نہ اس کو کوئی بانٹ پاتا ہے۔ لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ دنیا میں اپنی زندگی کو نعمت سمجھے اللہ رب العزت کی اور غنیمت جانے، ہر دن جان بوجھ کر، قصداً سمجھ کر، پرکھ کر اچھے کام کی تعداد زیادہ رکھیے زندگی میں، وہ یہاں بھی کام آئے گی وہ چیزیں، اور مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی کام آئے گی۔ حضرات محترم، محرم الحرام 61 ہجری 10 تاریخ، تاریخی اعتبار سے عاشورہ کا دن، راویوں کے اختلاف پر کہ وہ بھی دن اتفاق سے جمعہ کا دن ہے۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ختم ہونے کی یعنی قیامت کی تاریخ بتائی، دن بتایا، وقت بتایا، اور نہیں بتایا تو صرف سن نہیں بتایا ہے بس، ورنہ ہر چیز بتا دی، لچھن بتا دیا ہے مگر سن نہیں بتایا ہے، صرف سن بچا کے رکھا ہے۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بہت بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ دن جمعے کا ہوگا۔ تاریخ کے بارے میں بتایا کہ وہ محرم کی تاریخ اور عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کی تاریخ ہوگا۔ مہینے کا نام بتایا محرم ہوگا، تاریخ بتایا 10 تاریخ ہوگی، دن بتایا جمعہ کا دن ہوگا، اور وقت بتایا جمعہ کے بعد کا وقت ہوگا۔ جہاں پہ میدان محشر قائم ہوگا، جہاں پوری دنیا اکترت ہوگی، اس جگہ کو بھی بتا دیا، وہ ایران کا علاقہ ہوگا۔ لہٰذا تو اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کے محشر کے میدان کا منظرنامہ بھی پیش کر دیا، کہاں ہونا ہے، کب قیامت آئے گی یہ بھی بتا دیا۔ اب لچھن اس میں یہ بتا دیا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اولادیں اپنے باپ کا قدر کرنا چھوڑ دیں گے، قریبی رشتہ دار آپس میں دور ہو جائیں گے، اور دور کے لوگوں کے لیے بہت قریب ہو جائیں گے۔ مردوں کا لباس اور عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی، اور عورتوں کی حکومت ہوگی، ان سے مشورے کیے جائیں گے، لہذا پردے کا معمول اٹھ جائے گا، ادب و احترام کا ماحول ختم ہو جائے گا، لہذا بڑوں کی عزت ختم ہو جائے گی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ آج ان چھوٹی چھوٹی پیشن گوئیوں کو اگر دیکھیں تو وہ چیز پوری ہو چکی ہے، آج دن بدن پوری ہو رہی ہے۔ کچھ بڑی بڑی باتیں ہیں جس کو باقی رکھا گیا، بس زمین تانبے کی ہو جائے گی، ابھی یہ نہیں ہوا۔ سورج پچھم سے نکلے گا، ابھی یہ نہیں ہوا۔ لہذا یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ دجال کا نکلنا ہوگا، یہ ابھی باقی ہے۔ تو جو کچھ بڑی بڑی نشاندہیاں ہیں بس وہی رہ گئی ہیں، اور چھوٹیوں کا تو معاملہ پورا ہو چکا ہے۔ حضرات محترم، گزارش ہے کہ یہ زمانہ بہت دردناک ہے، اب وقت نہیں ہے کہ پورے علاقے کو سنبھال لیا جائے۔ اب اس دور میں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال لیجئے اور اپنے گھر کو سنبھال لیجئے۔ یہی پیغام میدان کربلا سے نکلنے والے اہل بیت اطہار کے قبیلے نے دیا ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو جب سب شہید ہو گئے، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، یہ دونوں حضرت امام حسین کی بہنیں تھیں، حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ، یہ امام حسین کی بیٹیاں تھیں، اور دیگر کنیزائیں حضرت زین العابدین اور دیگر خواتین تھیں۔ میدان کربلا میں سب کے سب موجود تھے۔ حضرت امام حسین کی بیویاں وہاں تشریف فرما تھیں۔ میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے حضرت امام حسین کے جانثاروں کے سروں کو اکٹھا کیا، سب کو نیزے پہ بلند کیا۔ قدرت کا انتظام دیکھیے، شہید ہونے کے بعد بھی سب سے اونچا جس کا سر ہے وہ حسین پاک اور ان کے غلاموں کا سر ہے۔ یہ قدرت کا انتظام ہے، یہ کیا لوگوں کی سوچ ہے؟ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نیزے پہ ہے سر، مگر حقیقت میں سب سے اوپر ہے سب کا سر۔ حضرات محترم، ذہن کو حاضر کریں، ساری تیاری کر لی گئی، سروں کو بانٹا گیا، کس قبیلے کو کتنا دیا جائے، کس فوجی دستے کو کتنا دیا جائے، سروں کی تقسیم کی گئی، سب کے حصے میں سر آئے،
تیاری شروع کی جانے لگی، عمر بن سعد نے کیا کیا کہ سروں کو پہلے خولی بن یزید کے ساتھ، ایک روایت ہے کہ پہلے اور ایک روایت ہے کہ سارے قافلے کے ساتھ، بروایت دیگر، بہرحال حضرت امام حسین کے سر کو خولی بن یزید کی نگرانی میں کوفہ روانہ کیا گیا۔ یہ جب سر لے کر کوفہ آیا، تاخیر ہو چکی تھی، دیر ہو چکی تھی، کوفہ کے گورنر ہاؤس کا دروازہ بند تھا۔ خولی بن یزید نے اس سر کو اپنے گھر لے جا کر رکھا۔ امام حسین کا سر اس کے پاس تھا، باقی سر اور لوگوں کے پاس تھا۔ یہ اپنے گھر لا کر سر کو رکھا۔ جب سر کو رکھا تو بیوی کہتی ہے کیا لائے ہو؟ تو یہ کہتا ہے وہ چیز لایا ہو کہ جس سے پوری زندگی دولت ہی دولت ہو جائے گی اور ایسی دولت آئے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کہا وہ چیز کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ جب اتنا کہا تو خولی کہتا ہے حسین ابن علی کا سر ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ خاتون بولتی ہے لعنت ہو تم پر، لوگ سونے اور چاندی لاتے ہیں اور تم نواسے رسول کا سر لائے ہو اور فخر کرتے ہو۔ سن لو قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اب میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گی، اپنی زندگی کو تم جیسے برباد انسان کے ساتھ اپنی زندگی کو برباد نہ کروں گی۔ رات بھر وہ سر انور کی زیارت کرتی رہی، وہ نور سے معمور ہوتی رہی اور صبح صبح وہ خاتون گھر سے نکل گئی، پھر اپنے شوہر کے پاس کبھی نہ آئی۔ خولی بن یزید کا گھر اجڑ گیا، وہ گھر کا چین و سکون ختم ہو گیا۔ دن کا اجالا ہوتا ہے، راویوں کا اختلاف ہے کہ 11 محرم الحرام کو امام حسین کا قافلہ کوفہ سے کربلا سے کوفہ آیا تو 12 محرم الحرام کو پہنچا، اور ایک روایت ہے کہ نہیں، 12 محرم الحرام کو ہی فجر کے بعد امام حسین کا قافلہ، ان کے جانثاروں کا لٹا ہوا قافلہ میدان کربلا سے نکلا، جو 12 کو ہی کوفہ میں پہنچا۔ حضرات محترم، روایت میں اختلاف ہے، اس لیے ہم نے دونوں روایت پیش کی ہے۔ ذہن کو حاضر کریں، حضرت زین العابدین فجر کی نماز ادا کر چکے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، میدان کربلا سے اب کہاں جائیں گے؟ کچھ تو تھا نہیں، ظالموں کے نرغے میں تھے۔ اچانک فوجی دستے کی آمد ہوتی ہے، حضرت زین العابدین کے گلے میں توق ڈالا جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، ان کے پیر میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، پورے بدن کو زنجیر سے جکڑا جاتا ہے۔ حضرات محترم بیماری میں مبتلا ہیں، بھوک و پیاس کی شدت میں مبتلا ہیں، غم میں مبتلا ہیں، پھر بھی ان کو زنجیروں سے جکڑا جا رہا ہے، گلے میں توق، ہاتھ میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت زین العابدین خاموش ہیں کہ کہیں یہ ہم ہی تک ہو جائے، خواتین بچ جائیں گی، مگر ظالموں نے اتنے پہ بس نہ کیا۔ حضرت زینب، ان کی بہن حضرت ام کلثوم کے سر سے چادر تطہیر کو اتار لیا، اونٹ کی ننگی پشت پر ان سبوں کو بٹھایا، ہاتھ سب کے پیچھے کی جانب کر کے باندھے گئے۔ حضرت سکینہ کے سروں سے چادر کو اتارا گیا، سب کو اونٹ کی ننگی پشت پہ بٹھایا گیا۔ ذرا غور کریں، اس اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھنے میں تکلیف کتنی ہوگی۔ سب کو بٹھایا گیا، 12 محرم الحرام کی صبح یا 11 محرم الحرام کی شام، بروایت دیگر امام حسین کا قافلہ جب کربلا سے نکل رہا ہے تو عمر بن سعد نے اپنے تمام لوگوں کے لاشوں کو اکٹھا کر کے نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیا تھا، مگر امام حسین کے جسم پاک کو، ان کے جانثاروں کے جسم پاک کو دفن تک نہیں کیا، یوں ہی چھوڑ دیا۔ بدن سے کپڑے اتار لیے گئے تھے، اگر اتارے نہیں جاتے تو آج کے میوزیم میں تبرک کے طور پہ دکھایا کیا جا رہا ہے؟
कपड़े उतारे गए, सरों को जिस्म अनवर से अलग किया गया। इमाम हुसैन उनके जानिसारों का जिस्म पाक मैदान करबला में बेगुरो कफन है, न उसे दफनाया गया न उसे कफनाया गया। ये सब के सब निकल रहे हैं। हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना, हजरत इमाम हुसैन की बीवियां, हजरत इमाम हुसैन की बहनें, हजरत इमाम हुसैन की बेटियां, दिगर खवातीन हजरत ज़ैनुल आबिदीन उस मंजर को देखकर टूट रहे हैं। हजरत मुहतरम जरा गौर करें, वो मंजर कैसा मंजर रहा होगा, वहां की कैफियत कैसी कैफियत रही होगी कि जवान बेटा अपने बाप के जिस्म पाक को बगैर दफन किए जा रहा है। एक बहन बाशऊर बावकार बहन अपने भाई, अपने भतीजे, अपने बेटे, अपने खानदान के लोगों के जिस्म पाक को बगैर दफन किए करबला से जा रही है। क्या उनके दिल की कैफियत को कोई कागज पे नकल कर सकता है? क्या कोई उनके दिल की कैफियत को कोई बयान कर सकता है? हजरत मुहतरम ज़हन को हाजिर करें, जब निकल रही हैं तो हजरत ज़ैनब रब की बारगाह में अर्ज कर रही हैं कि मौला तू देख रहा है, हमें सब्र अता फरमा और आज अता फरमा। इमाम पाक का काफिला निकला, ज़हन को हाजिर करें। लोग कह सकते हैं कि इमाम पाक को दफन नहीं किया गया। सुन लीजिए, यजीदियों ने दफन नहीं किया, उनके मुकद्दर में इमाम हुसैन का जनाजा नहीं था। एक अल्लाह के वली की नमाज जनाजा पढ़ने वाला जब जन्नत का हकदार हो जाता है तो ये तो जन्नत के सरदार का जनाजा। जब एक मोमिने कामिल की नमाज जनाजा पढ़ने वाला जन्नती हो सकता है तो ये तो जन्नती जवानों के सरदार का जनाजा था, ये तो नवासे रसूल का जनाजा था, ये तो सिद्दे पैगंबर का जनाजा था। इनकी जो नमाज जनाजा पढ़ता उसका मकाम क्या होता? यजीदियों के मुकद्दर में इमाम हुसैन का जनाजा नहीं था, इसलिए इन लोगों को न जनाजे की तौफीक हुई और न दफनाने की तौफीक हुई। काफिले को जाने के बाद जब पहरा हटा, जब सिपाही हटे, हमने पहले कह दिया था कि मैदान करबला में आने वाले तमाम रास्तों पर पहरा लगा दिया गया था। सारे रास्ते पे फौजी को इस कदर खड़ा कर दिया गया था कि किसी का आना मुश्किल था। मगर जैसे ही यजीदियों की फौजी ताकतें कम हुई तो बगल के कबीले ने आकर कबीले बनु असद के अफराद मैदान करबला में उतरे। जब ये उतरे तो देखा हजरत मुहतरम एक एक करके सबको दफन किया, जनाजे की नमाज पढ़ी और सबों के जिस्म अतहर को दफन किया गया। हजरत मुहतरम ज़हन को हाजिर करें, रावियों का इख्तलाफ है कि बाज रावी कहते हैं कि इमाम हुसैन का जिस्म पाक 40 दिनों तक दफन नहीं हुआ, यूं ही रहा। इमाम हुसैन का काफिला कूफा गया, कूफा से दमिश्क गया और दमिश्क से ये काफिला करबला हुआ, होता हुआ जो मदीना गया। तो जब ये लोग करबला आए तो सबकी लाशों को दफन किए। एक रवायत ये है, मगर एक रवायत ये है कि ये इन लोगों के जाने के चंद ही दिन के बाद ये बनु असद के लोग आए और इन लोगों ने आकर इमाम हुसैन के जिस्म पाक को दफन किया और इमाम हुसैन का जो सर दिया गया था वो सर अहले बैते अतहार के घर वाले साथ ले गए मदीना और ले जाकर जन्नतुल बकी शरीफ में हजरत इमाम हसन मुज्तबा के कब्र अनवर के बगल में उन्हें दफन कर दिया गया। हजरत मुहतरम ज़हन को हाजिर करें, हजरत इमाम हुसैन का काफिला कूफा के लिए रवाना हो चुका है। यहाँ करबला में लोग आए, इमाम हुसैन के जिस्म पाक को, उनके जानिसारों को दफन किए और जब कूफा में ये काफिला पहुंचा तो पहले तो इब्ने ज़ियाद के दरबार में इमाम हुसैन का सर लाया जा रहा है। अब उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लाया गया, हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की शहजादियों को लाया गया। जब ये सब काफिले पहुंचे इब्ने ज़ियाद के दरबार में तो इब्ने ज़ियाद कहता है ये कौन है? हजरत ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा किया, ये कौन है?
تو بتایا لوگوں نے کہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں، بس یہی بچے ہیں۔ تو وہ ظالم کہتا ہے کہ یہ بالغ ہے؟ تو ایک ظالم ابن احمدی اٹھتا ہے اور وہ شخص حضرت زین العابدین کے سطر کو دیکھ کر اور نہایت ہی توہین بھرے انداز میں کہتا ہاں بالغ ہے۔ تو وہ کہتا ہے اگر یہ بالغ ہے تو اس کا بھی سر قلم کر۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت زینب دوڑ کر جاتی ہے اور اپنے بھتیجے کے گلے سے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے ابن زیاد تمہیں اللہ کا واسطہ، اگر تم میرے بھتیجے زین العابدین کو قتل کرنا چاہتے ہو، میرے پورے خاندان کے مردوں کو قتل کرنے کے بعد اگر تیرا جی نہیں بھرا ہے اور تو میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے تو مجھے قتل کر دے۔ اتنا کہنا تھا، دربار میں بیٹھے سب پہ سناٹا چھا جاتا۔ حضرت زینب کہتی ہیں کوفہ والوں، تم لوگوں نے خط لکھا، بے وفائی کی، دھوکے دیے، آج بھی خاموش ہو۔ چمن رسالت کے ایک ایک گل و گلاب کو ختم کیا گیا، اب ایک شہزادہ بچا ہے، یہ ظالم اس پہ بھی نظر گڑائے ہیں۔ حضرات محترم حضرت زین العابدین کے بچاؤ میں حضرت زینب آگے کھڑی ہے۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ کہہ رہی ہیں، اب کیا خون کا اثر ہے اور کیا خون میں طرف ہے کہ خون کے لیے کس قدر کھڑی ہے کہ بھتیجے پہ حملہ نہ ہو، پہلے ہم پر حملہ ہوتا ہے۔ لہذا حضرت زینب کی پاس اور تقریر نے ابن زیاد کے مشن کو ناکام کیا۔ حضرت امام حسین کا سر اکبر ابن زیاد کے سامنے ہے اور وہ کہتا ہے کیا خوبصورت چہرہ ہے، دانت میں کتنی خوبصورتی ہے، ہونٹوں میں کتنی خوبصورتی ہے، اور لب پہ چھڑی چلا رہا ہے۔ اس قافلے میں ایک صحابی بیٹھے جن کا نام حضرت زید بن ارقم ہے، وہ کہتے ہیں ظالم بالکل بوڑھے ہو چکے، تم کمزور، نحیف ہو، ناتواں ہو چکے، یوں کہیے کہ بالکل خست ہو چکے۔ آخر اسٹیج کا جو بوڑھا ہوتا ہے، لڑکھڑا کر چلنا، بہت غور سے دیر سے دیکھنے کے بعد کسی کو پہچان پانا، وہ کہتے ہیں ظالم اپنے ہاتھ کو روک لے، تو جہاں چھڑی چلا رہا ہے ہم نے اس لب مبارک کو متعدد مرتبہ نبی کو چومتے دیکھا۔ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ایک رات پر حضرت امام حسن بیٹھے ہیں اور ایک رات پر حضرت امام حسین بیٹھے ہیں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں اے میرے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتے ہو تو اس سے بھی محبت فرما، اور میں اپنے اس نواسے کو اپنی امت کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرات محترم زید بن ارقم کہتے ہیں اے ظالم، نبی نے اپنے نواسے کو اپنی امت میں امانت کے طور پہ چھوڑا تھا، اور تو نے اس امانت میں خیانت کی ہے، تو نے اس امانت کو شہید کیا ہے، تو نے حسین ابن علی کو سر انور سے، حسین ابن علی کے سر انور کو بنِ اطہر سے جدا نہیں کیا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی امانت میں تو نے خیانت کی۔
جب یہ للکارا حضرت زید بن ارقم نے، ابن زیاد کہتا ہے اگر تو بوڑھا نہیں ہوتا تو ہم تمہیں مار ڈالتے۔ اس پر وہ ٹوٹ گئے اور کہتے ہیں ظالم، تو مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، تو میری ہی جان لے لیتا، مگر بوڑھا سمجھ کر حسین پاک کو چھوڑ دیتا، مہمان سمجھ کر تو ان کو چھوڑ دیتا، لہذا دربار کا ماحول بگڑے گا، لوگ خلاف میں کھڑے ہوں گے۔ ابن زیاد اندر سا گیا، حضرت زید بن ارقم کو دربار سے نکلوا دیا۔ پورے کوفہ میں امام حسین کے سر انور کو اس لٹے ہوئے قافلے کو گھمایا گیا۔ جو لوگ یزید کے ساتھ تھے خوشی منا رہے تھے، جو قلبی طور پر امام حسین کے ساتھ تھے وہ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے کہ یہ دن کون سا دن ہے کہ ہمارے نظر کے سامنے نواسہ رسول کے سر انور کو گھمایا جا رہا ہے۔